السلام علیکم۔ آج میں سورۃ کہف کی آیت نمبر 16 کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 16 ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کے وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں علیحدہ کر لیا ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، تو تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اصحاب کہف جب آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ ہماری قوم ہے کہ جس نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے ہیں، اور یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اسی ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہ اب جب تم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، الگ کر لیا ہے، اور کس سے الگ کر لیا ہے؟ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا، تو فَأْوُوا کا مطلب ہے کہ تم پناہ، یہی ہے نا، ہاں، تو پناہ لو، تو فَأْوُوا مطلب کہ پناہ لے لو، إِلَى الْكَهْفِ، کسی غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اب ینشر کا مطلب ہے کہ وہ پھیلا دے گا، ربکم تمہارا رب، تو ینشر لکم پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ویہیئ کا مطلب ہے کہ وہ مہیا کرے گا، ویہیئ لکم تمہارے لیے، من امرکم مرفقا، من امرکم مطلب تمہارے معاملے میں، مرفقا سہولت اور آسانی، تو جو بھی یہ تمہاری پرابلم ہے اس کے اندر تمہارے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو اس بات کی۔ تو یہ اس آیت کا مطلب کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہ جب کہ تم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، کس سے؟ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ان تمام ڈائٹیز، ان تمام آئیڈل سے کہ جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا، تو پھر پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ، کسی کہف، کسی غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارا رب جو ہے وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، کوئی سہولت پیدا کر دے گا تاکہ تم اس پرابلم سے نکل آؤ۔ تو یہ تھوڑی سی یہ ورڈز کے جو مطلب ہے ان کو سمجھ کے اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے بھی تھوڑا ٹائم لگا، بٹ الحمدللہ یاد ہو گئی ہے، تو اس کو پھر یاد کرنے کے بعد پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تاکہ جو ہے نا یہ اور پوری صورت یاد ہوتی رہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کل اگلی آیت کریں گے، آیت نمبر 17 بھی ذرا لمبی ہی ہے، تو اس لیے پھر میں کل ایک ہی آیت کروں گی تاکہ اس کو میمورائز کر لیں۔ فی امان اللہ۔